بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان میں معروف اینکر پرسن ارشاد بھٹی صاحب نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ مختلف مکاتب فکر کے مختلف علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سخت سوالات کرتے ہیں۔ تو گزارش کی تھی کہ اگر وہ چند شخصیات کے پاس جائیں تو اس سے لوگوں کی آگاہی میں اضافہ ہوگا۔ ان میں سے ایک مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے پاس بھی ضرور جائیں اور ان سے یہ سوالات کریں۔ ایک سوال تو ان کی جو کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، اس کتاب کے حوالے سے یہ سوالات کریں کہ اس کتاب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے مولانا مودودی مرحوم کو مجرم قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے مجرم قرار دیا ہے کہ مولانا مودودی مرحوم نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں معاویہ پر ہونے والے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اس وجہ سے وہ مودودی صاحب کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ مودودی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے، اس لیے کہ مودودی صاحب نے اس کتاب میں لوگوں کے لیے تحقیق کی نئی راہ کھولی ہے، ورنہ لوگ تو منع کرتے تھے کہ آپ مشاجرات صحابہ پہ بات بھی نہ کریں، لیکن مودودی صاحب کو خدا غریق رحمت کریں، بہت سے حقائق کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور امت کے لیے تحقیق کی راہ کھولی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان اعتراضات کی وجہ سے اگر مودودی صاحب مجرم ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ان سے یہ سوال ضرور کریں۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو اکابرین اہل سنت نے کیا ہے، محدثین اہل سنت کے یہی اعتراض ہیں امیر شام پر، بلکہ آپ کے والد محترم مولانا مرحوم شفیع عثمانی کے بھی یہی نظریات ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر مودودی صاحب مجرم ہیں تو آپ ان تمام اکابرین کو مجرم قرار کیوں نہیں دیتے؟ تیسری بات یہ ہے، اس کتاب میں آپ نے امیر شام کے دور حکومت کو خلافت راشدہ کی طرح قرار دیا ہے، خلافت راشدہ کی طرح سنہری دور قرار دیا ہے خلافت اسلامی میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل سنت کی معتبر روایات ہیں جس پہ تقریباً اہل سنت کا اجماع ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال قائم رہے گی، 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت قائم ہوگی، بادشاہت قائم ہوگی۔ تو مودودی صاحب نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اس کتاب میں، خلافت و ملوکیت میں 30 سال کے بعد جو افراد آئے وہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ بادشاہ تھے، بلکہ حدیث کے مطابق وہ ظالم بادشاہ تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کس طرح ان احادیث کی موجودگی میں اس دور حکومت کو سنہری دور قرار دیا ہے؟ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے، جو کہا جاتا ہے کہ امیر شام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دلواتا تھا، گالی دیتا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہاں سب سے مراد تنقید ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، آپ کے بہت سارے محققین نے تسلیم کیا ہے کہ سب سے مراد گالی اور سب و شتم کرنا ہے، اور جو احادیث ہیں اس میں تو نعوذ باللہ لعن کے الفاظ ہیں کہ جو میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ وہ حکم دیتا تھا اور یہی گالیاں دلواتا تھا۔ تو آپ کس طرح آپ اس آدمی کا دفاع کرتے ہیں جو ایک خلیفہ راشد کو اس طرح گالیاں دیتا تھا؟ اور ایک سوال آپ ضرور کریں، اس قدر آپ نے امیر شام کا دفاع کیا ہے اس کتاب میں، کس طرح امیر شام نے اپنے بعد ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم شخص کو امت اسلامیہ پہ مسلط کیا؟ کیا یہ جرم کافی نہیں ہے؟ یہ آپ نے کیوں بیان نہیں کیا؟ اگرچہ مفتی عثمانی صاحب کے کچھ نظریات اچھے ہیں، ایک معتدل شخصیت ہیں، اتحاد امت کے بھی داعی ہیں، خصوصاً مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک سوال ضرور کریں کہ حال ہی میں آپ نے فتویٰ دیا کہ فلسطین کے لیے جہاد واجب ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال یہ کریں کہ عالم اسلام کی اکثریت اہل سنت پر مشتمل ہے، غزہ میں جو افراد شہید ہو رہے ہیں وہ بھی سنی ہیں، غزہ کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں، مصر ہے، سوریہ ہے، اردن ہے، سعودی عرب ہے، یہ سب کے سب اہل سنت ممالک ہیں، لیکن سوال یہ ہے
کہ آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا لیکن کوئی ٹس سے مس کیوں نہیں ہوا، کہ اس فتوے میں تاثیر ختم کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سوال بھی آپ ان سے ضرور